السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو. یہاں پہ ہم ڈرامہ کا ریویو دیتے ہیں، تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا. ہم بات کرتے ہیں میں منٹو نہیں ہوں کی. تو میں منٹو نہیں ہوں کی آخری قسط، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ آپ نے دیکھی. اس حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں. لیکن آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے یا اسے 8-10 دن کم، 9 ستمبر کو ہم نے ایک پریڈکشن بھی کی تھی یا ایک بتایا تھا کہ آگے کیا ہوگا. 9 ستمبر، اور اس وقت غالباً قسط نمبر 15 لگی تھی، اور دور دور کوئی چانس نہیں تھا پتہ چلنے کا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونا. عمومی طور پہ میں پریڈکشن کے ویسے خلاف ہوتا ہوں، لیکن اس میں کیونکہ ہمیں اتھینٹک سورس سے پتہ چلا تھا، ہم نے اس کے حوالے سے کیا کہا تھا اور اب ہوا کیا وہ ذرا آپ دیکھ لیجیے. پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ 9 ستمبر کو ہم نے کیا کہا تھا. پریڈکشن بھی کرتا ہوں، یہ ممکن ہے غلط بھی ہو جائے، کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جس طرح حضرت کا تو خیر وہ پتہ پہلے ہی کٹ چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے جیسے اذان سمیع خان کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو جائے گا سجل کا. اور سجل کو جو اذان سمیع خان کو آگے متین صاحب جو تھے، یعنی وہ جو میرے پاس تم والے متین احمد صاحب جو ہیں، جن کی بیٹی کو مار دیا گیا ہے ہاجرہ یامین کو، وہ آ کے گولی مار دیں گے اس کو اذان سمیع خان کو. یہ بنی امین کا بیٹا جو ہے اس کو گولی مار دیں گے. یہ ایک ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی، یا دیکھنے میں آ رہا ہے یا اندازہ بھی ہو رہا ہے کچھ کہ اس طرح کا کچھ سین بنے گا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیم وہی چیز ہوئی ہے کہ اسی طرح افرا کے والد نے گولی ماری ہے، اسی طرح نکاح طے ہو جاتا ہے، سارا کچھ اسی طرح ہوا. اب آتے ہیں آخری قسط کی طرف. آخری قسط کے اندر جو تھا، ایک تو ناظرین ان کو اچھا لگا ہوگا کہ ہیپی اینڈنگ ہوئی بالآخر. منٹو کو جو میمل ہے وہ مل گئی، اس حوالے سے تو ہے. ہم ذرا بات کریں گے کہ اس ڈرامے کا کس کو کیا فائدہ ہوا، کس اداکار کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، کس چہروں کو زیادہ ایک کامیابیاں ملی یا انہوں نے کام اچھا کیا. اور یہ بھی بتائیں گے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو اور ندیم بیگ صاحب کو ایک مشورہ بھی دیں گے آخر میں ہم. لیکن سب سے پہلے تو جو کل کی اور پرسوں کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اس میں آپ کو ایک فیل آئی ہوگی، خاص طور پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں، کہ اس میں ڈائلاگ کم تھے. پورے ڈرامے کے اندر ڈائلاگز بہت زیادہ تھے، بلکہ کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی تھی کہ ہر بندہ ڈائلاگز بولتا نظر آ رہا ہے. لیکن ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے ضرور تعریف کی تھی کہ اس کے اندر فلیش بیک نہیں ہے. اس کے اندر بار بار ڈائن اور دل نادان اور یہ شیر کی طرح فلیش بیک نہیں ہے، بار بار او ایس ٹی نہیں چلایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ بتانے والے کے پاس کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. رائٹر کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. تو یہ تو ہم نے تعریف کی تھی اس کی. اور اس کی ایک اور اچھی بات جو آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اس کی قسطیں 30-31 قسطیں تھیں. بہت ٹائم پہ ختم ہوا. کسی جگہ آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ ڈرامہ ڈریگ ہو رہا ہے، کسی جگہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ڈرامے کو کھینچا جا رہا ہے، خام خواہ بور ہو رہا ہے. تو تھرو آؤٹ اس نے توجہ جو ہے وہ مرکوز کر کے رکھی زبردست طریقے سے. کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے، لکھنے والے کو بھی، کاسٹ کو تو جاتا ہی جاتا ہے، اور ڈائریکٹر کو بھی جاتا ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے میں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ڈائلاگز تھے، وہ زبردست تھے. لیکن آخر میں ویسے تو بڑے زبردست طریقے سے کریٹ کرتے ہیں سین کو ندیم بیگ صاحب، میرے فیوریٹ ہیں. لیکن اس کے اندر جو انہوں نے کریشن کی ہے، اس کے اندر جس طریقے سے سین کو شوٹ کیا ہے، جس طریقے سے کیپچر کیا ہے، وہ بہت زبردست ہے. مطلب شادی کا ایک اگر سین ہے تو اس میں کیمرہ ورک، اس میں آپ کو ڈائلاگز کم، تاثرات زیادہ نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو ایکسپریشن زیادہ نظر آتے ہیں. اور اس سے خوبصورت بات ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہے، وہ بہت زبردست ہے. ایک او ایس ٹی جو چلا خاتون کی آواز میں، مجھے نہیں پتا وہ کیو بی تھی یا کون تھی، وہ زبردست ہے، بہت ہی زبردست ہے. اور جتنی تعریف کی جائے ایکسپریشن کو شوٹ کرنے کی اور ایکسپریشن دینے کی، وہ میرے خیال میں کم ہے جتنی بھی تعریف کی جائے. کہ کیا سائمہ کے ایکسپریشن تھے آخری قسط میں، غصہ، مجبوری، سبا پرویز کا سامنا کرتے ہوئے. آصف رضا میر باپ نظر آیا باقاعدہ طور پہ، جب اجازت مانگتے ہیں، جب لیتے ہیں نکاح کی، وہ سجل ان کی طرف دیکھتی ہے کس طرح. اذان سمیع خان کے ایکسپریشن اپنی جگہ پہ تھے، بابر علی کے ایکسپریشن اپنی جگہ پہ تھے. یعنی کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ان کے حوصلے چیک کرو، اصل میں وہ کہہ رہے تھے ان کی بغیرتی چیک کرو. مطلب ہے وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیل آتی ہے کہ ولن کے ساتھ ہمدردی ہو. تھرو آؤٹ اس ڈرامے کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو اذان سمیع خان کے ساتھ، فرحاد کے ساتھ کوئی ہمدردی فیل نہیں ہوتی. اور یہ کامیابی صرف اذان سمیع خان کی نہیں ہے، وہ اداکاری میں بعد میں ڈسکس بھی کرتا ہوں. یہ کامیابی ساتھ
اس کو کامیاب کروانے میں کہ ان کے ساتھ ہمدردی نہ ہو، وہاں پہ صبا پرویز کی وہ وینم، وہ دشمنی، وہ اندر بغض اور کینہ، اور بابر علی کے جو تھا، یہ مطلب صرف اذان سمیع خان کی وجہ سے نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اچھے ہوتے تو کہیں نہ کہیں ان کے اوپر مرنے والے کے اوپر ترس آ جاتا، کہیں ترس نہیں آیا اس کے اوپر، کہیں پہ آپ کو سمپیتھیز جو ہے وہ اس طرح کی فیل نہیں ہوتی اس کے ساتھ، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ بلکہ یہ ان کی اداکاری کا لیول یہ تھا، اور لکھنے والے کا بھی کمال ہے کہ اس کو اس لیول تک لے کے گیا، دشمنی کو، اس بغض کو اور اس کینے کو، کہ دیکھنے والے کو بھی فیل ہوا، اور جس طریقے سے اس کو پھر اس کا اختتام ہوا تو لوگوں نے اس کو سراہا۔ اگین فیلنگز بہت زبردست، خواہ وہ شادی حال میں، یعنی وہ حال تھا یا گھر تھا جو تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اوور ڈیکور کیا ہوا ہوتا، لیکن بہرحال اچھا تھا، لیکن وہاں پہ جو انہوں نے اس سین کو شوٹ کیا، ہمایوں سعید جہاں پہ تھرو آؤٹ انہوں نے ایکسپریشن بہت اچھے دیے، آخر میں تو بہت اچھے دیے، جس نے شادی کا کہتی ہے کہ سنڈے کو کیا ہے، وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے۔ میری عادت ہے ویسے میں کلپ سارے دکھاتا ہوں، لیکن آج کیونکہ میرا دل کر رہا تھا آپ سے باتیں کرنے کو، کہ آج میرے اندر بھی فیلنگز تھی، تو میں نے کہا میں بھی بتاؤں آپ کو۔ تو بہت ہی زبردست طریقے سے اس ڈرامے کو لکھا گیا، بڑے ٹائم کے اوپر اس کو ختم کیا گیا، اچھے طریقے سے اس کی اینڈنگ کی گئی، ایگزیکیوشن بہت اچھی تھی۔ اداکاری کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں نے جس طرح بتایا کہ 3 چہروں کو بہت فائدہ ہوا۔ سب سے پہلے اذان سمیع خان، زیادہ فائدہ اذان سمیع خان، ظاہر ہے ایک بڑے پیرنٹس ہیں، ان کے مطلب ان کا بچہ ہے اور آیا، لیکن اس کی اس طرح کے بندے کی اپنی پہچان ذرا مشکل ہو جاتی ہے بننی، کہ ماں بھی اداکارہ اور باپ جو سنگر بھی اور اداکار بھی سارا کچھ، لیکن اذان سمیع خان نے اپنی پریزنس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا۔ مطلب ہے میں نے ان کا دستک ڈرامہ دیکھا تھا، دستک تھا اے دل دیکھا تھا، اے دل میں جتنا ان کے اوپر ترس آتا ہے اس کے گوہر رشید کے مقابلے میں، کیونکہ اس میں انہوں نے ہیرو کیا تھا اس کا کومل میر کے ساتھ، اس کے اندر اتنا ہی غصہ آتا، تو یہ ہے اس کردار کو کرنے کا طریقہ، بہت ہی زبردست طریقے سے کردار ادا کیا۔ سب سے زیادہ فائدہ میرے حال میں اذان سمیع خان کو ہوا، لیکن اس سے زیادہ جو ڈنکا بجا ہے وہ بجا ہے سریا کا، وہ بجا ہے سائمہ کا۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اداکارہ سائمہ، ٹی وی کے اداکار اپنے آپ کو ترم خان اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، فلم والوں کو ٹی وی والے نفرت کرتے ہیں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے، وہ اتنا لائک نہیں کرتے، فلمی سٹائل کی اداکارہ یہ ہو۔ تو انہوں نے صبا فیصل اور صبا پرویز جیسی کی موجودگی میں، سریا نے آصف رضا میر اور ہمایوں سعید کی موجودگی میں اپنا آپ ثابت کیا، بہت ہی زبردست طریقے سے کیا، ہر طرف پھپھو پھپھو ہوئی، اور وہ لوگ جو اداکاری کی ایچی بیچی کو سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان لوگوں نے تعریفیں کی۔ کسی نے کہا کہ واہ، سریا نے جب یوں کر کے سونف کا ایک دانہ کھایا تو اس کی ہاتھ کی موومنٹ یوں تھی، تو یہ ہے وہ جناب سا فیڈ بیک جو کہ سائمہ کے لیے کہا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے سائمہ کی سریا کے کردار میں۔ ہم تو، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے سے ان کے معترف ہیں، لیکن اب ان لوگوں نے بھی ان کی تعریفیں کی جو لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ ایک ڈانسر ہے جی، ایک ایکٹریس ہے، کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اس سائمہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ دوسرے نمبر پہ ان کو تیسرے نمبر پہ جس کو فائدہ ہوا وہ ہیں جناب صاحب حضرت مکال کے، کیا نام تھا ان کا، خلیل الرحمان قمر صاحب کے بیٹے ہیں۔ کاف کنگنا میں انہوں نے لیڈ تو نہیں، لیڈ سمیع خان تھے، اس میں بھی انہوں نے اچھا کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ اپنی پہچان بنا نہیں پا رہے تھے۔ میں وہی کہوں گا، خلیل الرحمان قمر کا بیٹا، جو میں اذان سمیع خان کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی آیا تھا شروع میں کہ انہوں نے جب ابھی پہلا سین دیکھا تھا یا مجھے پتہ چلا تھا، میں کہا کہ نیپوٹزم تو نہیں، اگرچہ خلیل صاحب کہتے ہیں جی آپ نے سوچنا بھی نہیں کبھی کہ میں نیپوٹزم کے حوالے سے کروں گا، کردار کے میرٹ کے حوالے سے، لیکن میرے ذہن میں آیا تھا۔ تو لیکن انہوں نے اپنا آپ ثابت کیا، جگہ جگہ کیا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بڑا اچھا کرافٹ پیش کیا انہوں نے ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیا کمپوز رہے، جہاں جہاں ایکسپریشن دینے تھے، اور کچھ میں نے کہا نا کہ ان کے ریئیکشن بہت زبردست تھے، وہ بہت ہی۔ تو تیسرے نمبر پہ جن کو فائدہ ہوا یہ تھے۔ اب دیکھیں، ہمایوں سعید میرے پاس تم ہو اور جوانی پھر نہیں آنی یا پنجاب نہیں جاؤں گی، کہ آگے سے کہاں، اس سے آگے کہاں جائیں گے وہ؟ ان کی یہی سکسیس بڑی ہے کہ ان کا ڈرامہ ہٹ ہو گیا ایز اے پروڈیوسر بھی، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ کردار انہوں نے اچھا نبھایا، کہیں کہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ تھوڑا ٹچ آتا ہے، لیکن ظاہر ہے پروڈیوسر ہیں، ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے، اور انہوں نے کردار کو اچھے طریقے سے نبھایا۔ کہیں تھوڑا خیال رکھیں اب تھوڑا سا آگے جب کردار کریں۔ میں نے پہلے بھی جس طرح کہا تھا نا کہ شرپسند میں نعمان اعجاز کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کردار کو نبھانا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمایوں سعید کو کم از کم نعمان اعجاز صاحب کی طرح دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ شیڈز چینج ہوتے ہیں، مجھے کس طرح نکلنا چاہیے اس سے۔ تھوڑی سی ڈپینڈنسی نظر آتی ہے، تھوڑی سی یکسانیت بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے، تو یہ ذرا تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ پہلے سے وہ
بابر علی صاحب ان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے، لیکن یہ ان کا کوئی پہلا کامیاب ڈرامہ نہیں ہے. ان کے بڑے اچھے اچھے کردار ہیں، بڑے اچھے سارا کچھ کیا. باقی صاحب نے اچھا کام کیا. بائی دا وے نمیر خان، مجھے تو خیر وہ قرض جہاں سے بہت پسند تھا لڑکا جو اس کا شمریز بنا ہوا تھا بیٹا، نصیبہ کا بیٹا جو تھا آصف رضا میر کا. لیکن نمیر نے بہت ہی اچھی اداکاری کی، اور اس کی تعریف خود رائٹر نے بھی کی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا اچھا آرٹسٹ ہے. یہ زبردست طریقے سے ہوا. اور اگین میں کہوں گا کہ آخر میں جو لاسٹ ایپیسوڈ میں تو ندیم بیگ صاحب کو جتنی شاباشی دی جائے کام ہے، انہوں نے ڈرامے کے اندر ایک ایسا ٹچ دیا کہ آپ کو فیل آتی ہے بغیر ڈائلاگس کے. اب یقین کریں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جہاں رائٹر ہوں، وہاں پہ بغیر ڈائلاگ کے فیل کرانا یہ پھر ڈائریکٹر کا کام ہے. اور پھر اس پیس کو ملنا، اس کو ٹچ کرنا، یہ بھی ایک ڈائریکٹر کا کام ہے. تو یہ زبردست طریقے سے ندیم بیگ نے اس کو کیا، جتنی ان کی تعریف کی جائے کام ہے. آخر میں اب جب بھی خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کے لیے مشورہ ہے کہ جب آپ لکھیں تو آپ کو تھوڑی 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ ایک تو آپ گیپ سے لکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لوگ پرانے والا تھوڑا سا ان کو فیڈ آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن کم از کم اب جو مجھے لگتا ہے اس میں 2-3 چیزیں آپ کریں کہ ایک تو یہ لاڈلی کمینہ، یہ سے ذرا نکلنا پڑے گا. اب تھوڑے سے کریکٹرز کو دکھانا پڑے گا کہ کریکٹرز جو ہیں ان کے اپنے اپنے لہجے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسٹریٹ ڈائلاگ بولتے ہیں. اور نوکر سے لے کے سیٹھ تک، ٹیچر سے لے کے ان پڑھ بندے تک کا لہجہ اگر ایک دانش مندانہ نظر آئے گا آپ کو کہ یہ بہت ہی بڑا دانش مند ہے، یا ان کے بولنے کے ڈائلاگ دانش مندانہ نظر آئیں گے، تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا وہ رنگ نظر نہیں آتا. اگرچہ آپ کا کانٹینٹ تگڑا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ویسی مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کریں، اینڈنگ میں بھی کچھ کر رہے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس بتانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو عورتوں کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اس میں میرے خیال میں جیت جو ہے وہ ایک لڑکی کی ایک دکھائی ہے، میمل کی جیت دکھائی ہے، جس نے سارے مردوں کو آگے لگا کے رکھا تھا. تو یہ ہے جناب صاحب میں منٹو نہیں ہوں کی آخری قسط کا احوال. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.